دور حاضرہ کے نئے نئے دولہے اپنے گھروں میں آگ لگا کر کے نکلتے ہیں۔ آگ لگانے کا مطلب ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کئی پیٹیوں میں آگ لگا کر کے اور رنگ برنگی بارود کو دنیا والوں کو دکھا کر کے گھر سے نکلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ فلاں نے اتنے پٹاخوں کو چھوڑا ہے یا اتنی پیٹیوں کو جو ہے اس نے پر کر دیا ہے، لوگوں کو آواز سنا دی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سنت رسول میں یہ پیٹیاں نہیں ہیں جس کے لیے تو گھر میں آگ لگا کر جا رہا ہے، اور جب تیری زندگی کی شروعات ہوگی اور اس زندگی میں جب تیرے گھر میں کوئی فالٹ ہونا شروع ہو جائے گا، یہی پٹاخے تجھے ایک ایک یاد آتے رہیں گے اور اپنی زندگی پر روتا رہے گا۔ کاش اگر تو نے رب کی دعا کرنے کے بعد میں اپنے قدم کو گھر سے نکالا ہوتا، سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر کو اپنے گھر سے قدم کو نکالا ہوتا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں جب اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو دولہا بناتی ہیں تو اس پر جو ہے آج ہم دنیاوی گانے گاتے ہیں، دنیاوی گانے کی جگہ پر آج ہم فرضی گیت گانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے کبھی تم نے سنا ہے جب حضرت علی کا نکاح ہوا اور علی کے نکاح سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ دولہا بنائے جا رہے ہیں اور سامنے سے درودوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو کہیں پر جو ہے اللہ کے رسول پر حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، میرے علی کا جب نکاح ہونے جا رہا ہے تو خدا کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج کی ہماری ماں اور بہنیں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، فرضی گیت گانے کو شروع کر دیتی ہیں جس کا نہ کوئی مصنف ہے نہ اس کا کوئی لکھا ہوا ہے، بس ہاتھوں ہاتھ بنتا چلا گیا اور گیت پورا ہو گیا۔ پتا چلا کہ مذاقیہ اور جو ہے اس طرح کے شعر اس کے اندر ہوتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور اس کے اندر گندگی پھیلی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دور حاضرہ میں جب دولہا بنتا ہے تو اس کو فحش گوئی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ کاش ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے راغب کیا ہوتا، تو آج ہمارے بچے اس طرح کی زندگی جیتے نظر نہیں آتے۔ یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، اب آگے بڑھیے، بارات جا رہی ہے، راہ میں ہردنگے مچائے جا رہے ہیں، اگر سواریوں میں لوگ جا رہے ہیں تو ان کی تاناشاہی کا عالم یہ ہوتا ہے، ارے بھائی بہن بیٹیاں سب کے آگے ہوتی ہیں۔ ہوش میں رہ کر کے دوسرے کی عزت کا خیال کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے مہمان نوازی کے طریقے کو اپنایا، گویا اگر کسی نے تمہیں پانی پلا کر کے بھیجا تو اس کی شکایت مت کرنا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو، مولا میرا پانی کا قبضہ ہے، کہیں شکایت نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم، آج ہمارے گھروں میں آج ہم اور آپ جو ہے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، کیا ہمارا انداز ہے کھانے کا؟ آپ دیکھیے، کھڑے ہو کر ہم کھانا کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، کھڑے ہو کر ہم جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اسی کھانے کو عوام نے بڑا اچھا سمجھا ہے۔ لیکن آؤ نبی کی سنت پر دیکھیے، میرا آقا فرماتے ہیں، جس نے میری سنت کے اعتبار سے شادی کی، جس نے میری سنت کے اعتبار پر کھانا کھایا، یعنی بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا اور طریقے کے ساتھ میں کھانا اور پینا جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی برکتیں الگ ہوتی ہیں۔ آج دور حاضرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آج ہمارے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، برہنہ ہونے کا کوئی بھی آپ جواب نہیں لا سکتے، یعنی اس قدر جو ہے آج ہماری باراتوں میں فضول خرچی اور فضول رسم دنیا آ گیا ہے کہ خالی نکاح کرنا سنت تھا اور ہم نے نکاح کو اتنا لمبا بنا دیا ہے، اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ آج ایک دوسرے کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ڈیمانڈ لگا رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں۔ ارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جس بیٹی والے سے آپ مانگ رہے ہیں، ارے اس خدا سے مانگیے جو اس نے بیٹی والے کو دیا ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہوتی تو بیٹی والے کی جگہ جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے، ارے وہ بھی امیر ہو جاتا، اور اگر تو بھی مانگتا تو اللہ تجھے بھی عطا فرماتا۔ اس لیے عطا فرماتا کہ اس کے سمندروں کی انتہا نہیں ہے، آسمانوں کی انتہا نہیں ہے، زمینوں کی انتہا نہیں ہے، چاند سورج کی انتہا نہیں ہے۔ جو اتنی بڑی ذات والا رب ہے وہ تجھے بھی عطا فرما دیتا، لیکن تو نے بیٹی والے کے سونے کو حرام کر دیا ہے، اس کے سکون کو حرام کر دیا ہے، اس کے چین کو حرام کر دیا ہے، اس کی زندگی میں تباہ و بربادی لکھ دی ہے، اس کی زندگی میں قرض لکھ دیا ہے، اس کی زندگی میں تباہ و بربادی لکھ دی ہے، اس کی زندگی میں رونا لکھ دیا ہے۔ اور یہی بیٹی جب دوسرے دن کو فون کرتی ہے، خدا کی قسم تو روتے ہوئے کہتی ہے، چاچا میرے باپ کو سمجھا دینا، اس لیے سمجھا دینا کہ میرے باپ نے زمین کو بیچ کر میرا نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر، کب تک تم
सुधरो गे, कब तक हमें अपने अमल में आना है। आज हम जमीनों को बिकवा रहे हैं, आज हम कर्ज निकलवा करके शादियां कर रहे हैं, दूसरा बिकने को तैयार है और ये खड़ा होने को तैयार है। आज जो दौर हाजरा में खाना खाने का तरीका हम अपना रहे हैं ये कतअन हराम है। और ऐसा खाना यानी साइंस के जरिए हो या सुन्नत रसूल के जरिए हो, जो खाना बैठकर खाने में सवाब मिलता है या बीमारियों से हमें बचाता है, जो पानी हमें बैठकर पीने में बीमारियों से हमें बचाता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें शिफा भी अता फरमाता है। जो खाना तुम्हें नुकसान देने वाला होता है, जो पानी तुम्हें नुकसान देने वाला होता है, और वही पानी तुम्हें शिफा बनकर लग जाता है। आइए आगे बढ़िए। बारात आ गई, सब ने खाना खा लिया और खड़े होकर खाना खाया, जो सुन्नत रसूल के खिलाफ है। आइए आगे बढ़िए। अब दूल्हा मियां आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारी हो रही है, वेलकम की तैयारी हो रही है, स्वागत की तैयारी हो रही है, उसके नाम पर रिबन काटा जाता है। और वहां पर आप देखते हैं किस हालात में हमारी माँ और बहनें मौजूद होती हैं। ये सब क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पर्दा, यानी कि पर्दा, पर्दा तुम्हारे लिए जीनत है, पर्दा तुम्हारे लिए शान है। कहाँ चले जाते हैं वो भाई और बहन, कहाँ चले जाते हैं वो माँ बाप जिनकी बेटियां उनके सामने बरहाना नंगे सर खड़ी होती है और इस हालात में खड़ी होती है कि उनको कोई भी देखता रहे, कोई परवाह नहीं होती। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अगर रस्म दुनिया यही है और सुन्नत रसूल अगर यही को मानते हैं तो इसका सुन्नत रसूल से कोई लेना देना नहीं है। आप रस्म दुनिया में हैं जनाब, सुन्नत रसूल पर नहीं है। अगर सुन्नत रसूल होता तो इतना ही होता कि आप जुमे का दिन होता, निकाह सादगी के साथ कर रहे होते और चंद चुहारे लेकर के लोगों में बांटकर बीवी को घर ला रहे होते। इसका नाम निकाह है। निकाह को आज हमने इतना सख्त बना दिया है, इतना सख्त बना दिया है कि इसके लिए कोई गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी। अगर बेटी वाला है तो वो खून के आंसू रो रहा है, बेटी वाला है तो वो आज रोने को तैयार है। अपनी जिंदगी के जख्म वो किसी को दिखा नहीं सकता, ऐसा जख्म लोग दे रहे हैं। और यहाँ तक ही महदूद नहीं है, अगर बेटी थोड़ा सामान कम लेकर आई है उस पर जुल्म सितम तोड़े जा रहे हैं, उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बार बार उसको जो है टॉर्चर किया जाता है, बार बार उसको जो है तंग किया जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। चंद ही दिनों के बाद में उस बेटी को जिसके बाप ने जमीन बेचकर, जिसके बाप ने बैंक से लोन निकालकर या कर्ज लेकर के शादी की है, उसके बाप को फिर रुलाया जाता है। कितना रुलाओगे? अरे अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी झोलियों को भर देगा। अरे गरीब से तुम क्या मांगते हो? बेटी वाले ने अगर बेटी दी है तो सब कुछ दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और हमेशा अल्लाह से दुआ करें। परवरदिगार